الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، آج ہم ایک ایسے اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے دین، ہماری تہذیب، ہماری نسلوں اور ہمارے مستقبل سے ہے۔ وہ ہے ہندوستان میں مدارس کی حفاظت کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مدارس کیا ہیں۔ یہ صرف عمارتیں نہیں بلکہ اسلامی تہذیب کے قلعے ہیں، دین کے نخلستان اور علم و عمل کی روشنیاں ہیں۔ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث سکھائی جاتی ہے، فقہ و شریعت کی گہرائیاں سمجھائی جاتی ہیں اور بچوں کے دلوں میں تقوی، اخلاص، ایمان اور اخلاق کا نور بھرا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جو مدرسہ نے سکھایا وہ سجدہ خالص تھا، یہ سجدہ ہے جس سے ملتی ہے بندے کو فلاح۔ ہندوستان میں اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی شناخت انہی مدارس کے دم سے قائم ہے۔ جنگ آزادی ہو یا تحریک خلافت، ان سب میں علماء مدارس ہی پیش رہیں۔ دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم اور دیگر مدارس نے علماء، مصلحین اور مجاہدین ملت کو پیدا کیا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج انہی مدارس کو شبہات، الزامات اور حکومتی دباؤ کا سامنا ہے۔ مدارس کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مدارس کی فنڈنگ پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، مدارس کی آزادی میں دخل اندازی دی جا رہی ہے، میڈیا میں بدنامی کی مہم چلائی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ در حقیقت مسلمانوں کی دینی شناخت مٹانے کی ایک چال ہے۔ اگر مدارس نہ رہے تو دین کی تعلیم کہاں سے حاصل ہوگی؟ امام، خطیب، حافظ، مفتی، قاری، مدرس، یہ سب مدارس ہی کے تحفے ہیں۔ ہندوستانی مسلمان آج تک اپنے دین پر قائم ہیں، اس کی بنیاد یہی مدارس ہیں۔ مدارس صرف دین نہیں بلکہ اخلاق، تربیت اور امن کا پیغام دیتے ہیں۔ مدارس کی آزادی ہندوستان میں جمہوریت، سیکولرزم اور مذہبی آزادی کا معیار ہے۔ معزز سامعین، یہ وقت خاموشی کا نہیں، شعور بیدار کرنے کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مدارس کی مالی، اخلاقی اور قانونی مدد کریں، مدارس کے تعلیمی معیار کو اور بہتر کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں، سوشل میڈیا اور عام میڈیا پر مدارس کا مثبت پہلو پیش کریں، مدارس کی حفاظت کو ایک اجتماعی فریضہ سمجھیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ مدارس ہیں تو دین ہے، دین ہے تو مسلمان ہے، مسلمان ہے تو امت زندہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مدارس، ہمارے علماء اور ہمارے طلباء کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔